الرحمن الرحیم پیارے بچوں، السلام علیکم۔ معاشیات پارٹ سیکنڈ کے پہلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس چیپٹر کا نام ہے قومی آمدنی۔ تو آج ہم قومی آمدنی کے چیپٹر میں قومی آمدنی کی تعریف کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ آج کے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے چند ایک باتیں جو ہیں وہ ذہن نشین کر لیں۔ تو وہ باتیں یہ ہیں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اشیاء کے حوالے سے کہ اشیاء کیا ہوتی ہیں، کیونکہ اس چیپٹر میں بار بار ان الفاظ کا ذکر ہوگا۔ تو اشیاء سے مراد وہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ ہمارے استعمال میں ہوتی ہیں، ان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے گاڑی ہے، برگر ہے، گندم ہے، لوہا ہے، سونا ہے، سبزیاں وغیرہ وغیرہ۔ اب خدمات کی اگر بات کریں تو جس طرح استاد کا پڑھانا، ڈاکٹر کا علاج کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ خدمات میں آتی ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس اشیاء اور خدمات آ گئیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں آمدنی کی، جس طرح ہمارے چیپٹر کا نام ہے قومی آمدنی، لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں صرف آمدنی کی، تو آمدنی سے مراد جتنی بھی اشیاء ہیں اور خدمات ہیں۔ اشیاء اور خدمات کو فروخت کرنے کے بعد ہم جو کچھ کماتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ آمدنی کہلاتا ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں جیسے ایک استاد ہے، وہ پڑھاتا ہے، وہ پڑھانے کے بعد ایک ماہ اپنی ایفرٹ کرتا ہے، اپنی خدمات دیتا ہے، ایک ماہ پڑھانے کے بعد اس کو آمدنی ملتی ہے 10,000۔ وہ 10,000 کما رہا ہے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ اس کی یہ آمدنی کہلائے گی۔ تو آمدنی کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کو مزید بہتر سمجھنے کے لیے ہم اس طرح لے لیتے ہیں کہ ایک آدمی برگر بناتا ہے اور وہ اپنے برگر کو سیل کرتا ہے، فروخت کرتا ہے اپنی شے کو، اور ایک برگر کو فروخت کرنے کے بعد ایک ماہ میں وہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ 5,000 کما رہا ہے، تو یہ 5,000 کیا ہوگی؟ اس شخص کی آمدنی کہلائے گی۔ تو آمدنی کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی آدمی اشیاء کو فروخت کر رہا ہے تو فروخت کرنے کے بعد جو پیسے اس کو حاصل ہوتے ہیں وہ آمدنی کہلاتی ہے، اور اگر کوئی خدمات پیش کر رہا ہے، اس خدمات کے عوض اس خدمات کو فروخت کرنے کے بعد وہ جو کچھ کما رہا ہوتا ہے وہ آمدنی کہلاتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے جو 10,000 اور 5,000 آمدنی لی ہے، یہ اس کی ایک ماہ کی آمدنی لی ہے۔ قومی آمدنی میں جب آپ بات کرتے ہیں تو قوم میں ہماری تمام قوم، کیونکہ ہم بحیثیت قوم ایک پاکستانی قوم ہے جو کہ اس ملک کے اندر بھی موجود ہیں اور آؤٹ آف دا کنٹری بھی موجود ہیں، تو یہ ملک ہمارا پاکستان ہے۔ تو اس کا مطلب جب قومی آمدنی کی بات ہوگی تو اس ملک میں جتنی بھی اشیاء پیدا ہوتی ہیں، جتنی بھی خدمات دی جا رہی ہیں، ان تمام لوگوں کی جو اشیاء کو بیچنے کے بعد حاصل ہونے والی آمدنی اور ان کی خدمات پیش کرنے کے بعد ہمارے پاس جو آمدنی حاصل ہوتی ہے، تو پھر وہ قومی آمدنی بن جائے گی۔ تو اس کانسیپٹ کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن ایک قومی آمدنی کی تعریف جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب قومی آمدنی کی تعریف ایسی کی جاتی ہے، اشیاء خدمات کی وہ مقدار، اشیاء خدمات اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اشیاء خدمات کی وہ مقدار جو ایک سال کے عرصہ کے دوران پیدا کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر پیچھے میں بات کی آمدنی کے لحاظ سے ایک ماہ کی، لیکن قومی آمدنی میں جب بات آتی ہے تو ہم کتنی دیر کی آمدنی کو لیتے ہیں؟ ایک سال کی آمدنی کو۔ جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک ماہ اپنی خدمات پیش کر رہا ہے اور 10,000 کما رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اس کی آمدنی ہوگی۔ لیکن جب قومی آمدنی معلوم کریں گے تو اس صورت میں ہم اس کو ایک سال یعنی 12 ماہ سے ضرب دے کر اس کی آمدنی کو معلوم کر لیں گے، جو ہمارے پاس 1,20,000 روپے جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اور اس طرح کیونکہ ہمارے ملک میں ایک استاد تو نہیں پڑھا رہا، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں مختلف اساتذہ جو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، تو وہ جتنے بھی اساتذہ ہیں جو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، وہ ایک سال میں جو کچھ کماتے ہیں اس کو جمع کر لیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں ایک شے نہیں بن رہی، مختلف اشیاء لوگ پیدا کر رہے ہیں، ان کو فروخت کر رہے ہیں، تو وہ مختلف اشیاء جو کہ پیدا کی جا رہی ہیں، وہ ایک سال میں جتنی بھی اشیاء پیدا کی جا رہی ہیں ان کو ان کی قیمتوں سے ضرب دے کر ہم آمدنی معلوم کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم تمام اشیاء خدمات جو کہ ایک ملک میں ایک سال میں پیدا کی جاتی ہیں اس کی مالیت کو لے لیتے ہیں، تو اس مالیت کو کیا کہتے ہیں؟ قومی آمدنی۔ اب ایک چھوٹی سی معلومات کے لیے، معروضی میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا مالی سال، کیونکہ پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ جون میں پیش کیا جاتا ہے، تو پاکستان کا مالی سال جو ہے وہ جون سے شروع ہوتا ہے، اور بجٹ جو ہے وہ ایک سال کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اب پاکستان کا مالی سال تو جون سے شروع ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے کوئز ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ امریکہ کا مالی سال کب سے شروع ہوتا ہے۔ نارملی تو تمام ممالک کا مالی سال جو ہے وہ جون سے شروع ہوتا ہے، لیکن امریکہ کا مالی سال جو ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے یہ آپ نہیں بتانا ہے۔ آگے چلتے ہیں اور مختلف معاشرت دانوں نے قومی آمدنی کی جو تعریف کن الفاظ میں کی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔
یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مارشل، جو کہ آپ کے نوٹس میں بھی موجود ہے۔ مارشل کے مطابق جو ہمارے پاس قومی آمدنی ہے وہ کسی ملک میں ایک سال کے عرصہ میں اشیاء خدمات کی جو پیداوار لی جاتی ہے اس کی حتمی مالیت کا نام قومی آمدنی ہے۔ اب یہاں پر بات وہ وہی کر رہا ہے کہ ایک سال میں جتنی بھی اشیاء خدمات ہمارے پاس پیدا ہوتی ہیں ان کی پیداوار لی جاتی ہے، لیکن ایک بات کا اضافہ کر رہا ہے کہ اس کی حتمی مالیت کو لے رہا ہے۔ اس کو ذرا حتمی مالیت کو یہاں پہ سمجھتے ہیں اس ڈائیگرام سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مثال کے طور پر گندم پیدا ہو رہی ہے، وہ ہم اپنے کیلکولیشن کو آسان رکھنے کے لیے یہاں پہ لیتے ہیں کہ 1 من گندم ایک سال میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو گندم کی قیمت ہے 1 من کی وہ ہم لے لیتے ہیں 10 روپے ہے۔ تو حتمی مالیت کس طرح معلوم کریں گے؟ حتمی مالیت ہم قیمت کو اور پیداوار کو ضرب دینے سے، تو اب 10 کو 1 سے 7 ضرب دی تو ہمارے پاس حتمی مالیت کتنی آ گئی؟ 10 روپے۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں موٹر سائیکل جو ہیں وہ 2 عدد پیدا ہوتے ہیں، ان کی قیمت 20 روپے ہے، تو 2 کو 20 سے ضرب دیں گے تو یہ 40۔ اور اسی طرح وہ ہمارے پاس جتنی بھی اشیاء پیدا ہو رہی ہیں، جیسے گندم اور موٹر سائیکل ہم نے 2 لی ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں اشیاء پیدا ہوتی ہیں اور خدمات بھی مختلف لوگ جو ہیں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو تمام کی حتمی مالیت کو اگر ہم جمع کر لیں، جس طرح یہاں پہ ہمارے پاس 50 روپیز آ جاتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گی؟ یہ ہماری قومی آمدنی آ جائے گی۔ تو یہ مارشل کے مطابق کسی ملک میں ایک سال کے عرصہ میں اشیاء خدمات کی جو مقدار لی جاتی ہے اس کی حتمی مالیت کا نام قومی آمدنی۔ پروفیسر ایکلے نے ایک مختلف انداز میں اس کی تعریف کی ہے۔ اس کے مطابق کسی ملک میں عاملین پیدائش، اب عاملین پیدائش آپ پارٹ فرسٹ میں پڑھ چکے ہیں، عاملین پیدائش کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو جتنے بھی عاملین پیدائش کسی ملک میں ایک سال کے عرصہ میں جو کچھ کما رہے ہیں، آپ کسی کے پاس زمین ہے اور زمین کی آمدنی آپ کو پتہ ہے لگان کی شکل میں ہوتی ہے، محنت کا معاوضہ جو ہے وہ اجرت کی شکل میں ہوتا ہے، سرمایہ جو ہے اس کی آمدنی سود کی شکل میں ہوتی ہے، اور تنظیم کی آمدنی منافع کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو یہ منافع یہ پورے سال میں کمائے جانے والا سرمایہ کے اوپر سود، محنت کی اجرت اور زمین کی آمدنی جو کہ لگان یا رینٹ کی شکل میں ہوتی ہے، ان تمام کو جمع کر لیا جائے، یعنی آمدنیوں کا مجموعے کا نام دیا ہے کہ عاملین پیدائش ایک سال میں جتنی آمدنی کماتے ہیں اس کے مجموعے کا نام، یعنی ان چاروں قسم کی آمدنیوں کو جمع کر لیا جائے تو ہمارے پاس قومی آمدنی آ جاتی ہے۔ تو پروفیسر ایکلے کے مطابق یہ تھی قومی آمدنی کی تعریف۔ نیکسٹ ہمارے پاس پروفیسر فشر نے اس کو مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ پروفیسر فشر کے مطابق کسی ملک میں ایک سال کے عرصہ میں جو اخراجات کیے جاتے ہیں، کہ ایک سال میں ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو بھی اپنی ضروریات زندگی پر خرچ کرتے ہیں، اس کو اگر جمع کر لیا جائے تو ہمارے پاس قومی آمدنی آ جاتی ہے۔ اب خرچ کو کس طرح لیا ہے؟ نجی خرچ اس میں آ جاتا ہے، یعنی قومی آمدنی کس طرح آتی ہے کہ نجی خرچ کو جمع کر لیں۔ نجی خرچ میں کیا آتا ہے کہ ہم اپنی تعلیمی اخراجات کرتے ہیں، ادویات پر، اپنے کپڑوں کے اوپر، اپنے ڈریسز کے اوپر، آنے جانے کے اوپر، کھانے پینے کے اوپر، جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ نجی خرچ کہلاتا ہے۔ ہم یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں اس کی مالیت کیا ہے؟ 25 روپے۔ اب سرمایہ کاری، نجی سرمایہ کاری سے مراد وہ خرچ ہوتا ہے جس سے ہم مزید اشیاء، یعنی ہم نے دکان بنائی، ہم نے کوئی مشین لے لی جس سے ہم مزید سرمایہ کما رہے ہیں، تو وہ خرچ ہمارے پاس آ جاتا ہے جس کو ہم نے یہاں پر 25 روپے لیے۔ اور حکومتی اخراجات نمبر 3 پہ، یہ حکومتی اخراجات آ جاتے ہیں۔ حکومتی اخراجات سے مراد کہ حکومت جو کہ سڑکوں کے اوپر، پل، ڈیم، پارکس اور اسکولز، کالجز کے اوپر جو پیسہ لگاتی ہے ایک سال کے اندر، اس کو حکومتی اخراجات کہتے ہیں۔ تو وہ ہم نے لگا لیے کہ وہ 25 روپے ہیں وہ بھی۔ اور اس کے علاوہ نیکسٹ ہے درآمدات اور برآمدات کا فرق۔ درآمدات ہمارے پاس ہوتی ہیں ایسی اشیاء جو بیرون ملک سے ہمارے ملک میں آتی ہیں، یعنی ہم بیرون ملک سے تمباکو، چائے، گاڑیاں اور جو چیزیں منگوا رہے ہوتے ہیں۔ اور برآمدات وہ ہوتی ہیں کہ بیرون ملک بھجوائے جانے والی اشیاء، کہ ہمارے ملک سے گندم، کپاس اور بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جو کہ بیرون ملک بھجوائی جاتی ہیں۔ تو ان دونوں کا فرق وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، وہ ہم نے یہاں پر لے لیا 25 روپیز۔ تو اس طرح یہ تمام قسم کے جو خرچ ہیں ان کو جمع کر لیا جائے، جیسے یہاں پہ ہم نے تمام کو جمع کیا ہے تو یہ ہمارے پاس 100 آ گیا، تو یہ کیا آ جاتی ہے؟ قومی آمدنی۔ تو پروفیسر فشر کے مطابق ایک سال میں جو اخراجات کیے جاتے ہیں ان کے مجموعے کا نام قومی آمدنی ہے۔
تو یہ تھے ہمارے پاس آج قومی آمدنی کی تعریف کے حوالے سے محترم ارشدانوں نے قومی آمدنی کی تعریف جس انداز میں پیش کی ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں یا کامنٹ سیکشن میں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔